بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ غلطیاں جن سے نماز نہیں ہوتی۔ بعض چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا نماز میں خیال نہ رکھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک غلطی قرات کے بارے میں ہے۔ نماز میں قرآن کریم پڑھنا فرض ہے، اور قرآن پڑھنے کی ادنا حد یہ ہے کہ منہ اور زبان سے حروف ادا ہو رہے ہو، اور منہ اور زبان کو حرکت ہو رہی ہو۔ منہ اور زبان کو ہلانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ منہ بند ہے اور حروف دل ہی دل میں ادا کر رہا ہے، دل ہی دل میں سوچتا ہے، تو قرآن پڑھنا معتبر نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اس طریقے سے نماز میں پڑھے کہ منہ اور زبان کو حرکت ہو رہی ہو۔ اس کا خود بھی خیال رکھے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ نماز میں یہ ایک غلطی کئی لوگوں سے ہوتی ہے کہ سجدہ میں پیروں کو زمین سے اٹھا دیتے ہیں۔ سجدہ ادا کرنے کے لیے کم از کم پیروں کی ایک انگلی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر زمین پر لگانا ضروری ہے۔ اگر پورے سجدہ میں دونوں پیر بالکل زمین سے اٹھے رہے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا اور نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر پیروں کی ایک انگلی بھی زمین پر لگا دی اور پھر پیر زمین سے اٹھا دیے تو سجدہ ادا ہونے کی وجہ سے نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس طرح بغیر عذر کے پیروں کو اٹھانا مکروہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورے سجدے میں پیر زمین سے لگے رہے، خصوصاً سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے اٹھتے وقت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر اسی وقت پیر اٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح پیر اٹھا دینا سنت کے خلاف ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے متعلق احادیث و مسائل۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ۔ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے تو نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے وہاں 40 سال کھڑے رہنا اس کے نزدیک بہتر اور پسندیدہ ہو۔ چھوٹی مسجد میں یا چھوٹے مکان میں سترہ کے بغیر نمازی کے آگے سے گزرنے والا گنہگار ہوگا۔ بڑی مسجد کا حکم الگ ہے۔ اگر بڑی مسجد ہے یا بڑا مکان ہے تو اس میں 3 صف چھوڑ کر نمازی کے آگے سے گزرنا بغیر سترہ کے جائز ہے، یعنی نمازی جس صف میں کھڑا ہے وہ اور اس کے بعد 2 صف چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرنا درست ہے اور اس میں سترہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی مسجد وہ ہے جس میں کم از کم 4-5 صفیں ہو۔ اگر کسی مسجد میں 5 صفیں ہیں اور اس میں کوئی نمازی 5ویں صف میں مان لو نماز پڑھ رہا ہے تو آگے سے پہلی اور دوسری صف میں گزرنا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مناسب نہیں۔ اگر کوئی نمازی راستہ روک کر نماز پڑھنے لگا اور کوئی اس کے آگے سے گزر گیا تو نماز پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ اس لیے نمازی کو چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے جو گزرنے اور نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور کوئی شخص پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے اور صف پوری کرنے کے لیے اس کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے تو اس نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور اس کے بعد والی صف میں نمازی کھڑے ہو گئے ہیں اور اگلی صف میں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے تو ان نمازیوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازی کے آگے بیٹھا ہے تو وہ اٹھ کر جا سکتا ہے، اور یہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا بلکہ نمازی کے آگے سے ہٹ جانا کہلائے گا۔